أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو نہ ضرر دے سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے. یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے. جس غیر اللہ کو بعنوان رب پکارا جائے، وہ بت ہو یا کوئی شخص یا فرشتے، وہ خود سراپا اللہ کے محتاج ہیں. اس کے خیال میں نفع و ضرر نہیں ہے. وہ اس کو جتنا پکارے گا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور حقیقی ہدایت سے دور ہوتا جائے گا. درست ہے، وہ غیر اللہ نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ضرر، لیکن اس کو پکارنا خود ہی ضرر ہے. ایک بے سود کوشش اور ایک بے نتیجہ انتظار، یہ ضلال مبین ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت یعنی اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے، کہ تلاوت فرماتے تھے تو کہتے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کسی بھی نعمت کی معرفت میں بجز معرفت کی کوتاہی کے اور کوئی معرفت قرار نہیں دی. جس طرح اس نے اپنے ادراک کی معرفت میں اس بات کے علم سے زیادہ اور کچھ قرار نہیں دیا کہ کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، لہذا اس نے اپنی معرفت کی کوتاہی کے قرار کو سراہا ہے اور لوگوں کے معرفت کی کوتاہی کے اقرار کو ان کے شکر کا نام دیا ہے. جیسے جاننے والوں کی اس بات کو علم قرار دیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے. اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ وہی لوگ ہیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے. یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات میں ان کی مدح فرمائی ہے کہ جو چیز ان کے احاطہ علم سے باہر ہوتی ہے اس تک رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں. اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس کا نمبر ہے 91. دعائیہ کلمات ہیں: تیرے جمال کی حقیقت کے ادراک سے عقل عاجز اور آنکھیں تیرے چہرے کے جلال کی طرف دیکھنے سے لاچار ہیں. تو نے اپنے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کا راستہ صرف اور صرف معرفت سے عاجزی کو قرار دیا ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. مزید فرمایا کہ ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے مگر اتنا کہ تو زندہ و کارساز عالم ہے. نہ تجھے غنودگی ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تار نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتی ہیں. اس اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور اس کی مخلوق میں بڑا فرق ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی فرما روائی و جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھوں کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی واہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے. ملائکہ کی توصیف میں فرماتے ہیں وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی، تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی، تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے رازہائے قدرت کی اس تہ تک پہنچ جائیں جو ان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفسوں پر حق گیری کریں گے. وہ یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ کما حقہ تیری اطاعت کی ہے. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 109. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.